السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی، جو کتاب ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کلام حکیم اور قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جن جن صورتوں کو، جن جن آیتوں کو نازل کیا ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ بالترتیب سیکھیں گے۔ اور جب کبھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا کسی سے قرآن مجید کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ اس میں اللہ رب العالمین کا کیا پیغام موجود ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے۔ اس کی یہ ابتدا ہے، یا یوں سمجھیے کہ یہ بس ایک قسم کا ڈیمو ہے۔ انشاءاللہ حقیقت میں جو کلاس شروع ہوگی اس کی نوعیت اور اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ ابھی ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو الفاظ کو اور جو ورڈز کو استعمال کیا ہے، انشاءاللہ اس کو مختصر طور پر میں جب بھی نئے ورڈز آتے رہیں گے آپ کو اس کی نشاندہی کرتا رہوں گا، اور پھر آپ اس کو اگر نوٹ کرتے رہیں گے اور اس کو یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید میں ویسے الفاظ اور ویسے ورڈز بار بار استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہماری تفسیر چلے گی اور قرآن کا ترجمہ بھی چلے گا۔ جب کبھی اس تفسیر و ترجمے کے بعد جب کبھی بھی اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائیں گی یا پھر آپ خود قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کے اندر پائے جانے والے مفہوم کو اور اس کے اندر پائی جانے والی باتوں کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ ویسے تو نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 5ویں نمبر کا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو ابتدا ہوتی ہے اسی سورے سے ہوتی ہے۔ تو فاتحہ کے اصل جو لفظی معنی ہیں، فاتحہ کے معنی کسی بھی چیز کو شروع کرنا یا اس کا آغاز کرنا یا اس کو اسٹارٹ کرنا۔ اس کو عربی میں اس لفظ کے لیے فاتحہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سورے سے ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورے کو سورۃ الفاتحہ کا نام دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا لفظ اور اس کا معنی تو ہم نے جان لیا۔ آسان سا لفظ ہے فاتحہ کے معنی کسی بھی چیز کا آغاز کرنا، شروع کرنا یا ابتدا کرنا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ آتا ہے کسی بھی سورے کے تعلق سے، وہ ہے مکی یا مدنی۔ آپ نے اکثر قرآنوں میں دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے سامنے مکی لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے سامنے مدنی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے؟ تو پھر ایسے بہت سارے اور بھی صورتیں ہیں اور ایسی بہت ساری آیات ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئے نہ مدینے میں نازل ہوئی، بلکہ کبھی طائف میں نازل ہوا قرآن مجید، کبھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوا۔ الگ الگ مقامات پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا۔ تو پھر آخر مکی اور مدنی کی جو پہچان ہے وہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں آسان سا فارمولا یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی قرآن کی صورتیں نازل ہوئی یا جتنی قرآن کی آیات نازل ہوئی ان تمام کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب 40 سال کی عمر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، اس ابتدا سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکہ میں جو گزرے ہیں ہجرت سے پہلے، تو ان 13 سالوں میں جو قرآن مجید کا حصہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، چاہے وہ مکمل صورتیں ہوں یا بعض آیتیں ہوں، ان تمام کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہجرت کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیات ہیں، ان تمام کو مدنی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد
کئی ایسے مواقع آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ آئے، کبھی عمرے کے لیے آئے، کبھی حج کے لیے آئے، کبھی فتح مکہ کے لیے آئے، تو ان تمام موقعوں پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ حالانکہ قرآن مجید مکہ میں نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید عرفات کے میدان میں نازل ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو صورتیں یا جو آیات ہجرت کے بعد نازل کی ہیں ان تمام کو مدنی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ مکہ میں نازل ہوئے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں میں یہ فرق پایا جاتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے آسانی سے سمجھ لیا۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں اور جتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنے آیات یا جتنے صورتیں نازل ہوئے ان تمام کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب آپ جب کبھی بھی قرآن مجید کے اندر کسی بھی سورے کے شروع میں دیکھیں گے کہ فلاں سورہ مکی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہجرت سے پہلے اتارا گیا ہے، اور جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ مدنی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو مکی اور مدنی سورت کے اندر یہ فرق اور یہ تمیز پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مختصر طور پر ہم اس کی فضیلت جان لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسی صورتیں ہیں اور بہت سارے قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جن کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، جن کی اپنی اپنی اہمیتیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ شریفہ کو بہت سارا مقام عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتے کو بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں آسمان سے ایک آواز آئی، تو فرشتے نے کہا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آواز آئی ہے آسمان سے، ایک دروازے کے کھولنے کی آواز آئی ہے، اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نکلا ہے جو زمین پہ اترا ہے، آج سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پر نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے اور 2 نور آپ کو عطا کرنے کے لیے اس خاص فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان 2 نوروں میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے مختلف نام قرآن مجید میں اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع کے معنی 7 ہوتے ہیں، احد کے معنی 1، ثانی کے معنی 2، ثالث کے معنی 3، اور رابع کے معنی 4، خامس کے معنی 5، سادس کے معنی 6، اور سابع کا معنی 7۔ تو یہ عربی گنتی ہے، انشاءاللہ یہ بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو آ جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ ساری گنتی شمار کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ایک نمبر بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، اسی طرح 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، تمام گنتی قرآن مجید کی آیات میں انشاءاللہ آپ کو ملتی جائے گی۔ تو وہ ترتیب سے میں بھی جو ہے کچھ ایسی مخصوص گنتیاں جو ہے جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں الگ سے اس کی ایک نوٹ دوں گا، تاکہ آپ کو آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ کہیں پر احد عشرہ لکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ جا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب 11 ہے، کہیں پر صرف عشر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10، کہیں پر 9 یا تاسع لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 9، کہیں پر اثنا عشرہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 12۔ تو یہ گنتی اللہ رب العالمین نے مختلف موقعوں پر قرآن مجید میں نازل ہے۔ تو یہاں پر جو السبع المثانی جو نام آیا ہے، سبع کے معنی 7 کے ہوتے ہیں، اور مثانی مطلب 2 بار، یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، جیسا کہ ثانی ہے، الف احد کے بعد جو 2 نمبر کا لفظ ہوتا ہے اس کو ثانی کہا جاتا ہے، ثانی کہتے ہیں، اسنان کہتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کو ہم مختصر طور پہ جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا مطلب ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے یا ان کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم کے معنی ہوتے ہیں نام، جیسے اسم کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جانے والا یہ لفظ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا اسم شریف کیا ہے، اسم کا معنی ہوتے ہیں نام، اور یہاں پر بھی بسم استعمال کیا گیا ہے، بسم کے معنی بھی وہی ہے، نام، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کیونکہ آگے اللہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور رحمان جو رحم کرنے والا بھی ہے، اور رحیم مہربانی کرنے والا بھی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، چاہے وہ رحمان استعمال کریں چاہے رحیم استعمال کریں، دونوں کے معنی اصل لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو ایک ہی معنی دونوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مختلف یا اس کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ رحمان جو لفظ ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، یہ اللہ کے اوصاف میں سے بعض صفتیں ہیں، اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، اللہ رب العالمین رحیم بھی ہے، اللہ رب العالمین غفور بھی ہے، رزاق بھی ہے، رب بھی ہے، یہ سارے اللہ کے اوصاف ہیں یا اللہ کے اسماء حسنی ہیں، لیکن رحمان کا جو تعلق ہے وہ دنیاوی حد تک ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو بھی روزی پہنچاتا ہے،
اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو بھی پانی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ برے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے اور پانی پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العالمین کافروں پر یا پھر اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر یہ دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی نہ پہنچاتا۔ تو رحمان کی جو صفت ہے یہ دنیا کی حد تک ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر سب پر مہربانی کرتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہوں چاہے وہ نیکوکار ہوں۔ ہاں، اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پہلے مہلت دیتا ہے، پہلے رحم کرتا ہے، اسی لیے اللہ کا نام رحمان ہے۔ اور رحیم کی جو صفت ہے یہ صرف قیامت کے دن ایمان والوں کو نصیب ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہوگا۔ قیامت کے اللہ رب العالمین کی صفت صرف رحیم ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں پر ہی رحم کرے گا۔ تو بسم اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے اندر ہر سورہ شریفہ سے پہلے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لفظ بہت مرتبہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، کہیں اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کہا، کہیں پر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ہے، کہیں پر سبحانہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا پھر حمد کے ایسے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جہاں بھی حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا آیا ہے اس کا مطلب تعریف ہوتا ہے۔ ہم جو ہے آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکیزگی کو یا اس کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا الحمد، تمام قسم کی تعریف۔ ہم سے پہلے جو الف لام آیا ہے الحمد، ہم جو کہتے ہیں ال کے معنی ہوتے ہیں خاص، یعنی کسی خاص چیز کو بتانے کے لیے ہی عربی کے اندر اس لفظ سے پہلے الف لام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ الحمد کے معنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی تعریفیں ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو خاص کسی چیز کو بتلانے کے لیے ہی الحمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، تو کعبے سے پہلے الکعبہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الکعبہ کا مطلب ایک ہی وہ کعبہ ہے دنیا کے اندر، کوئی اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کسی مخصوص چیز کے بارے میں یا ایسی چیز کے بارے میں جو دنیا میں صرف ایک ہی ہے، تو اس کا استعمال کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی جو ہے عظمت کو بتانے کے لیے عربی کے اندر اس ورڈ سے پہلے الف لام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی لیے الحمد کہا کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ للہ کے مطلب اللہ کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر لام استعمال کیا جائے تو لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، اللہ کا مطلب تو اللہ ہے، لی اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے، اللہ کے لیے۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ایسے الفاظ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوں گے، جیسے للشیطان، شیطان کے لیے، للرحمن، رحمان کے لیے۔ ایسے بہت سارے الفاظ آئیں گے، تو ان تمام پر جہاں بھی کسی بھی نام سے پہلے یا کسی ورڈ سے پہلے لی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا للہ، تمام قسم کی تعریفیں یا ہر قسم کی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے کائنات، دنیا یا کائنات کو عالم کہا جاتا ہے، اور عالم کا یہاں پر جمع استعمال کی گئی ہے۔ عالم کا مطلب سنگل، ایک کائنات، اور عالمین کا مطلب بہت سارے کائنات۔ تمام جتنے کائنات ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو، ساتوں زمینوں کے نیچے ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا ہواؤں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جتنے قسم کے کائنات ہیں، الگ الگ دنیا ہے، ہر ایک کی دنیا الگ ہے۔ سمندر میں رہنے والوں کی دنیا الگ ہے، ہوا میں رہنے والوں کی دنیا الگ ہے، زمین کے اندر رہنے والوں کی کائنات الگ ہے، ستاروں کی کائنات الگ ہے، سیاروں کی کائنات الگ ہے، سورج اور چاند پر رہنے والی مخلوقات کی کائنات الگ ہے۔ تو یہ تمام کائنات کس کے اختیار میں ہیں؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ان تمام کائنات کا رب اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی بات کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے ساتھ ہی انسان یہاں پر بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت یا انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آگے فرمایا الرحمن الرحیم،
جیسا کہ میں نے بسم اللہ کے اندر ہی اس بات کو واضح کیا کہ رحمان کا مطلب دنیا کے اندر رحم کرنے والا، سب پر، کافروں پر بھی مومنوں پر بھی، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے قیامت میں اللہ رب العالمین صرف ایمان والوں پر ہی رحم کرے گا۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہم جانتے ہیں، دنیا کے اندر بھی بہت سارے مالک پائے جاتے ہیں، جیسے کوئی کسی کا مالک ہے، کوئی کسی دکان کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے۔ تو مالک کا مطلب ہوتا ہے حکمران یا نگہبان یا کسی کے ماتحت میں جو ملکیت ہے اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ تو مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک یا حکومت کرنے والا یا جس کے پاس حکومت ہے۔ یوم الدین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن یعنی ڈے۔ کسی بھی دن کو جو ہے عربی میں یوم کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے بسم اللہ کے اندر ہی اس بات کو واضح کیا کہ رحمان کا مطلب دنیا کے اندر رحم کرنے والا، سب پر، کافروں پر بھی مومنوں پر بھی، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے قیامت میں اللہ رب العالمین صرف ایمان والوں پر ہی رحم کرے گا۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہم جانتے ہیں، دنیا کے اندر بھی بہت سارے مالک پائے جاتے ہیں، جیسے کوئی کسی کا مالک ہے، کوئی کسی دکان کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے۔ تو مالک کا مطلب ہوتا ہے حکمران یا نگہبان یا کسی کے ماتحت میں جو ملکیت ہے اس کو مالک کہا جاتا ہے۔ تو مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک یا حکومت کرنے والا یا جس کے پاس حکومت ہے۔ یوم الدین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن یعنی ڈے۔ کسی بھی دن کو جو ہے عربی میں یوم کہا جاتا ہے۔ تو یوم یہاں اللہ نے بیان کیا، اور الدین کا جو لفظ ہے یہ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ویسے قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال کیے۔ کہیں پہ یوم القیامہ کہا گیا ہے یعنی قیامت کا دن۔ اصل میں قیامت کا جو لفظ ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ قائم سے نکلا ہے، یعنی کھڑی ہونے والی چیز۔ کھڑی ہونے والی چیز یہاں جہاں پر سارے لوگ کھڑے کیے جائیں گے میدان محشر میں، وہاں پر بیٹھنے کی نہ کسی کو جگہ ہوگی نہ کوئی سایہ ہوگا، وہاں سب کے سب لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے، اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت اصل میں لفظ ہے قیام سے، یا قائم ہونے والی یا کھڑی ہونے والی چیز۔ جیسا کہ ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں تو نماز میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، اسے قیام اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو قیام یہاں اللہ نے یوم الدین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسے کہیں پر قیامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہیں پر اللہ نے یوم جو ہے جمع کہا ہے، جمع ہونے کا دن، کہیں پر یوم الفتح قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے الگ الگ لفظ استعمال کیے، کہیں پر جاثیہ کہا گیا ہے، کہیں پر الحاقہ کہا گیا ہے۔ یہ سارے الفاظ قیامت کے تعلق سے ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے لفظی معنی الگ الگ ہیں، انشاءاللہ جب بھی وہ آئیں گے ورڈ اس کو جو ہے دوبارہ تفصیل سے سمجھایا جائے گا، لیکن بنیادی طور پر میں سرسری بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں قیامت کے تعلق سے مختلف الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ یہاں اللہ نے قیامت کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا جو مالک ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا آگے جو حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبدو جو لفظ ہے یہ عبادت سے نکلتا ہے، جیسا کہ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر بھی ہم، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اصل میں عبادت اللہ کی بندگی کو یا اس کی جو ہے اس کو پوجنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نعبدو استعمال کیا گیا ہے۔ نعبدو یہ لفظ جمع کا صیغہ ہے یعنی پلورل ہے، سنگولر استعمال کیا جاتا ہے، کیا جائے گا تو اس کا مطلب اعبدو ہوگا، اس پہ الف لگے گا، اور اگر نعبدو کہا جائے تو ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ نستعین کا مطلب استعانت، یعنی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، کسی سے مدد مانگنا، دنیاوی معاملات کے اندر بھی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی مدد طلب کرنے کو یا مدد حاصل کرنے کو استعانت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے یا مومنوں سے الفاظ کہلوائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر معاملات میں تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دعا سکھلائی گئی ایمان والوں کو، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اہدنا جو لفظ ہے ہدایت سے نکلا ہے، اور اللہ نے قرآن میں الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں ہدایت کے لیے بھی، کہیں پر ہدایت لکھا ہوا ہے، کہیں پر ہدن لکھا ہوا ہے، کہیں پر اہدنا لکھا ہوا ہے،
یہ سارے جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہدایت۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں جو عربی سے نکلے ہیں، ہم آسانی سے الفاظ پہ غور کرنے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کیا معنی ہو سکتا ہے۔ تو اہدنا کے مطلب ہوتا ہے ہمیں سیدھا راستہ، یعنی ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، کسی بھی راستے کو یا سڑک کو صراط کہا جاتا ہے۔ اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، یعنی اسٹریٹ جو راستہ ہوگا اسے مستقیم کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلانا۔ صراط الذین یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے صراط کا لفظ، صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ، سڑک۔ تو صراط الذین، الذین جو لفظ ہے قرآن میں، یہ لفظ بھی بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوا ہے، الذی بھی ہے، الذین بھی ہے، الذین بھی ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کی طرح، یا وہ لوگ جو بھی ہیں، آگے جو جملہ آئے گا اس کے حساب سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں پہ فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت۔ اب یہ الفاظ بھی دیکھیے، یہ لفظ بھی دیکھیے آپ، ہم اردو میں استعمال کرتے انعام، آپ ہم نے جو ہے امتحان کامیاب کیا، فلاں بچہ امتحان میں پاس ہوا، اس کو انعام دیا گیا، تو وہ انعام جو لفظ ہے انعام سے نکلا ہے۔ یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ غیر المغضوبی، غیر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی دوسرا یا ان کے علاوہ، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ فلاں آدمی غیر ہے، وہ آدمی غیر ہے، غیر کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، یعنی ہمارے سے نہیں ہے، کسی اور کے، اس سے کسی اور کا تعلق ہے یا کسی اور کا آدمی ہے، ہمارا وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ نے یہاں پر بھی استعمال کیا۔ غیر کے معنی ہوتے ہیں کوئی اور، یعنی ہم ان کے راستے پر نہ چلانا۔ مغضوب کا مطلب ہوتا ہے غصہ، غصے کے لیے استعمال، یہ بھی الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، ارے وہ بڑے غضب میں ہیں، ارے وہ بڑے غصے میں ہیں، ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی لفظ استعمال کیا اور کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ اب گمراہی کے لیے بھی بہت سارے الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام کا جو بیس ہوتا ہے وہ ضال ہوتا ہے، ضاد الف لام، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ اب یہ لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا ضال کا لفظ استعمال کیا جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب گمراہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی مختصر میں نے ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے نئے نئے الفاظ آئے ہیں۔ حمد کا مطلب تعریف ہوتے ہیں، تعریف کے ہیں، جہاں بھی حمد استعمال کیا جائے گا، اس اگر پڑھیں عربی زبان، عربی لینگویج یا عربی کوئی لفظ ہے، وہاں پر آپ اگر دیکھ